چونکہ بخاری شریف میں سرکار نے پورا زور لگایا کہ چچا کلمہ پڑھ جاؤ، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی۔ یہ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق پوری بحث کو پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک نہ جانے پتہ نہیں یہ بحث کیسے مسلمانوں میں شرائط کر گئی ہے کہ کسی اور سے متعلق یہ بحث نہیں پیش کی جاتی۔ اچھا، جو افراد حج پہ جا چکے ہیں ان کے تو ذہن میں ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں جانا نصیب فرمائے۔ جب آپ حج پہ جائیں گے نا تو اب وہاں آپ کو متوع ملیں گے، تو وہ آپ کو یعنی جنت معلیٰ جو قبرستان ہے رسول خدا کے اجداد کا، کہ جہاں جناب ابو طالب ہیں، جناب یعنی خود جناب سرور کائنات کے جناب خدیجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ہاشم ہیں۔ اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ نہیں، یہاں پہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں، یہ اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا، تو ہمیں بھی پتہ ہے اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا۔ ہم سے نہ لڑو، پیغمبر سے لڑو۔ انہوں نے قبرستان کا نام رکھا جنت معلیٰ۔ حبیب خدا نے نام رکھا جنت معلیٰ، جنت بھی نہیں، جنت معلیٰ، جیسے ہے کربلا معلیٰ۔ تو ایسا نہیں گرامی وہاں آپ جائیں نا تو اگر متوع کھڑا ہوگا کہتے خبردار یہاں فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنا، زیارت نہ کرنا، آگے کوئی دعا نہ مانگنا، اور 3 الفاظ ہی انہیں یاد ہیں۔ یہاں پہ اگر فاتحہ پڑھو گے، دعا مانگو گے، ذریعے پہ زیارت کرو گے تو بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ جانیں گے 3 الفاظ انہیں کون دے گیا۔ اور وہاں پہ آپ کو فوراً روکتے ہیں۔ تو اچھا، بہت سے ہمارے مومنین جذباتی تو ہوتے ہی ہیں، بھئی یہاں کیوں دعا نہ مانگے؟ تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ آپ منہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے، ذریعے کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ معاذ اللہ یہ کافر تھے۔ کون ہے یہاں؟ کہ جناب ابو طالب۔ بھئی کیوں؟ کہ نہیں یہ کافر تھے، اور کتابوں میں آئے کہ کافر تھے اس لیے زیارت نہیں کر سکتے۔ بھئی عزیزان گرامی، اتنے بہت سے صحابہ جن کے باپ کافر تھے، نہیں میں توہین نہیں کر رہا، میری عادت ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ عزیزان گرامی، بھئی کتنے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے باپ جو ہیں وہ کافر تھے، لیکن کہیں پہ ضد نہیں ہے۔ ضد ہے تو جناب ابو طالب سے، تو وہاں پہ متوع کھڑے رہیں گے، کہیں گے یہاں زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زیارت کرنا جائز نہیں، بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ کافر تھے، اور کہا کہ بہت سی احادیث بھی پیش کی ہیں۔ کیا بھئی پیغمبر اسلام نے ان کو کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں روز قیامت آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ پیغمبر نے کان میں کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے، نہیں پہنچا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں پیغمبر نے، رسول خدا نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا، میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے کتاب کا نام لوں گا تو کتاب میں آیا، ہماری مستند ترین کتاب ہے قرآن کے بعد وہ کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا چچا جان، کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا، اجداد معصومین سب کے سب با ایمان ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہاں پہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ عزیزان گرامی، وہاں پوری بحث یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو یہاں پہ آ کے سلام نہیں کریں، زیارت نہیں پڑھیں، اور یہ بدعت ہے، اور پیغمبر اسلام نے کان میں کہا تھا۔ اور بھئی اچھا ٹھیک ہے، کان میں کہا تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہ اس کے 3 راوی ہیں، آج 3 پہ چلتا رہے گا سارا سلسلہ۔ تو میں 3 راوی بتا رہا ہوں، میں کسی کی توہین مقصود نہیں۔ تینوں راویوں کی جلدی نام سن لیجیے۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، تیسرے ہیں ابو ہریرہ۔ تو 3 راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں قریش کے سارے سردار جمع تھے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ
سرور کائنات نے آ کے اپنے چچا کے کان میں کہا چچا جان ایمان لے آئیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں. میں تو تجزیہ کر رہا ہوں روایت کا کیونکہ روایت کے اوپر تجزیہ جائز ہے. علم رجال کی بحثیں ساری اسی پہ اور شیعہ سنی سب علم رجال کی بحثیں. پہلے عبداللہ ابن عباس ذرا ان سے متعلق تجزیہ کر لیجئے جو اس وقت 2 برس کے تھے. وہ تو روایت کر نہیں سکتے. یہ شاید آپ کے ہاں کراچی میں روایت 200 برس کے بچے سے شروع ہو گئی ہوں تو آپ خاموش نہ بیٹھیے گا. وہ تھے 2 برس کے. دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر. وہ کہتے ہیں میں وہاں بھئی قریش کے سرداروں کا جلسہ تھا. قریش کے سردار جمع تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بھئی جب سردار جمع ہوتے ہیں نا وہ اوروں کو نہیں آنے دیتے اور اس زمانے میں تو اور زیادہ پابندیاں تھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تیسرے ہیں ابو ہریرہ. وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. وہ مسلمان ہوئے 9 ہجری میں. 9 ہجری میں مکے کے اندر ابھی سردار جمع ہیں. تو اب یہ 3 راوی میں نے تینوں کا بتا دیا آپ کو کہ صورتحال کیا ہے. بہرحال اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے کان میں کہا کہ چچا جان آپ ذرا کلمہ توحید دہرا دیجئے. آج تک شیعوں میں تلقین باقی ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اسے فوراً کہو اپنا عقیدہ دہرا لو. میں مانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور میں مانتا تھا کہ علی کے 11 بیٹے بھی امام ہیں. پہلے کا نام حسن اور روایت میں ہے کہ 12 تک سب کے نام دہراؤ اور ایک مرتبہ کہو کہ تم قرآن کو مانتے تھے سیدہ کو مانتے تھے. سارے عقیدے کو دہراؤ. تو دہرایا عقیدہ اس کے لیے جاتا ہے جو با ایمان ہو. بے ایمان کو آخری وقت میں نہیں کہا جاتا. اگر بات پہنچ رہی ہے